یہ مجمع بہت دور سے تھکا ماندہ آیا ہے. اس کے آنے کا مقصد نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اس کے اندر کا داعیہ اللہ کا دین میری زندگی سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں داخل ہو جائے. اور یہ بہت بڑا مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کو بھیجا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام. یعنی اللہ کے نزدیک نبیوں سے افضل کوئی مخلوق نہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں. اور افضل ترین مخلوق اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ انبیاء کا قتل کیا جانا اللہ نے گوارا کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی قوموں نے نبیوں کو قتل کیا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجنا ختم نہیں کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے رہے. اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی. لولا کا ما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے. ایسے نبی کو بھی اللہ نے دین کے کام کے لیے بھیجا. کہا ہم سب گوارا کریں گے، لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے. محنت، مشقت، مجاہدہ، فاقہ، تکلیفوں کا اٹھانا گوارا ہے ہم کو. اس لیے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا تم نے کیا کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں تھے تم نے کیا کیا، مکان سیدھا سادہ تھا تم نے کیا کیا. یہ نہیں ملے گا، بلکہ دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیہ ملے گی آپ کو. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ حضرت وہ میرا فلانا کام ہے، فرمایا کل آؤ. دوسرے دن بھی کام نہیں بنا، تیسرے دن بھی نہیں بنا. اس پر آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کام میں کروں گا، کل میں کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے. اس پر تنبیہ ہوئی. اس پر تنبیہ ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے، جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے، تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے. حضرت خالد بن سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیل دو اور چاروں طرف انگار لگا دو، ہم کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے کہ ابا جان اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد پر آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا بیٹے اللہ کی قسم تو میری تلوار کے زد پر آتا تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، میں تیری گردن چھاٹتا. فیصلہ نافذ ہو گیا، قیدی چھوڑ دیے گئے. اس پر تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، قیدی کیوں چھوڑے، اس پر تنبیہ آ رہی. کچھ لوگوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ. اس پر تنبیہ آ رہی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، چلو
معاف کر دیا، کیوں اجازت دی گھر جانے کی؟ اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا، کیوں چھوڑا ان کو؟ اس پر تنبیہ ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں. یہاں فاقہ ہو رہا، یہاں تنگی ہو رہی، یہاں کھانے کو نہیں، اور صحابہ بھوک سے سب کے سب گر جا رہی. نہیں، سب چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائے یہ ہم کو پسند نہیں. اب سے اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ. جب آپ کی طبیعت بھی گئی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائیں تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں. اس کے بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے. ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے. نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا. قافلے کو روانہ کر دیا، آگے خود پیچھے ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے تو عبداللہ بن رواحہ کو مجمع میں دیکھا. عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟ کہ نہیں حضرت، میں نے سوچا کوئی بال بچوں کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکا ہوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے. ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پچھڑ گئے؟ بولے حضرت آدھا دن. اور میں نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ گئے. تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم 500 سال پیچھے داخل ہوں گے. تم آدھا دن نہیں پچھڑے، تم 500 سال پچھڑے. تبوک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسوٹی بنا کسوٹی. لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. اگر ان کی سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. اور جو نہیں گئے ان کے بائیکاٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا، بات چیت میں بھی سنائی ہوگی کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے بات چیت بند کر دی گئی، علیحدہ کرے ختم کر دیا گیا. حالانکہ نہیں جانے والے نئے لوگ نہیں تھے، پرانے ہی لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکاٹ کیا گیا. ان کو سلام مت کرو، ان کے پاس بیٹھو مت، ان سے بات چیت مت کرو. اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت پر. یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں، جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا ہو عام طریقے سے، اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو. جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، اور دین مذاق بن چکا ہو، دین کی بات دین کا کام مذاق بن چکا ہو. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر کیا دیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے بزرگوں، ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا، یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا. اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہو. اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے.
اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو، اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکریں ہوتی باقاعدہ۔ یہاں آنے کے بعد بزرگوں دوستو، ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، پرانوں کا عملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں، لیکن حضرت کا سفر تھا مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا۔ اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا، حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ۔ وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں۔ حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے۔ ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگے، حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا، جہاں سب عورتیں جوڑی تھی تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، اور وہاں بھی بہت جمع ہے، یوں ہے یوں ہے۔ حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگے۔ حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی۔ وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا۔ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا۔ بگاڑ کو پہچان لیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے؟ اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے، علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا، اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلا دیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں۔ میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا، فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں، نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے۔ اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے، کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے کرنا یہ آتا ہے، اپنے بڑے بتلا دیں اس سے کرنا۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سمجھاتا ہے، جس سے کام لیتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں۔ نظام الدین سے ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک کسی علاقے کے عرب علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے۔ فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آئے پوچھتے آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے بات چیت ہوئی، کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا، ان کی چلے گی دنیا میں۔ اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں جانتا بھی نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے، ان کی چلے گی اب دنیا میں، اور کام آگے بھی بڑھے گا، اتنا ذہن میں بنا لو۔ یہاں جو ہم آئے ہیں بزرگوں دوستوں، وہ اسی لیے آئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے، کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر۔ اس کے لیے ہم آئے، نہ ہی ہم دعوت کھانے آئے، نہ ملاقاتیں کرنے آئے، نہ آرام کرنے آئے، بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے،
اور یہ بزرگوں دوستوں بہت قیمتی چیز ہے، کام کیسے آگے بڑھے۔ اس کے لیے یہ 3 دن کی جتنی مجلسیں ہیں، جتنی اس میں جمنا۔ آدمی پر بعض مرتبہ سستی غالب دیتی ہے، لیکن اگر یہ مجمع ترتیب سے اپنے آپ کو کام میں لگاتے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے کام کے ٹائم پہ کام، آرام کے ٹائم پہ آرام، کھانے کے ٹائم پر کھانا، اگر اس پر یہ قابو پا لے، اس پر قابو پا لے، انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں۔ اور یہ خود ہی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے، تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے۔ اور جمنے میں بزرگوں دوستوں آدمی کا فائدہ ہے، نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے، کون سا موقع کب آ جاتا ہے، کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کسی کی کیسی بات کیوں نہ ہو، اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ مشہور بزرگ تھے، وہ چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے۔ ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو اندر کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں، ایک اللہ کا بندہ کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا، تو میں آ گیا نہ لمبا چوڑا بیان، نہ لمبی چوڑی تقریر، ایک جملے نے زندگی پلٹ دی، ایک جملہ۔ یہاں 2-3 دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں اٹکائی، اللہ ہی جانتا، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں، ایک بھیڑیے نے بکری پکڑ لی، انہیں بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے۔ بھیڑیا کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی۔ بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے، فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں، تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے، تعجب کی بات یہ ہے۔ اب اس کی زبان سے بات سنی، بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا۔ ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے، قبولیت کی گھڑیاں، ایسی یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا ایک بات۔ پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں، پرانوں کا، جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے، اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے، فکر مند ساتھی ہیں، یہ وہ مجمع ہے۔ ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے، دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے مشورے والوں کا، اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا، اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے۔ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے۔ جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی، جان بوجھ کر نہیں، کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا، جگہ چھوڑ دو، کسی نے منع بھی کیا، نہیں جگہ میں چھوڑنا، جنگ ختم ہو گئی، اب کیا رکھا ہے، چلو، بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا۔ تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے، اور آدمی کے بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف، فکر مند ہونا اللہ، یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے، ان کی جان مال امانت ہے، ان کی جان مال قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا، بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے۔ اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بات اوڑے گا نہیں، تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟
آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں بزرگوں، اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے، کام نکل گیا، موافقت اور مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام۔ آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں، کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں، موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا۔ استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے۔ استدبار کے زمانے میں جب مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بات نہ سنی جائے، دھکے مارے جائیں، نکالا جائے، اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے، کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا۔ اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں، تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں، وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا، یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس میں بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا ہے، یہ پھنس جاتا، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی، کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا۔ اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں، آدمی مجبور ہے بیچارہ، بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے روک کر بیٹھ جا، جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا، لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیڑی کی تقاضے کو دبا لے، کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا آدمی، گھنٹوں سفر کرتا ہے، ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے، بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں، یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا۔ ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کرنے ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ تو واقعی ضرورت ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا، بعد میں نماز پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے، جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لو، یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو، پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا۔ ہمارا کیا معاملہ، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے، ایسا معاملہ ہے۔ شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں، اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا، مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے، یہ اپنے علاقے میں بے توجہ ہے، جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا ہے، بے توجہ کے ساتھ پھرتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، اور اس کی فکر اس کو جما دے، سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی ہے۔ اس لیے ایک بات کی گزارش، ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے میں کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے۔ اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا، امن سے رہے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو۔
اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہی ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے، اس کی فکر کرو باقاعدہ. اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو. ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے. جتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی کتنا یہ دیکھو. کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے، کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی. حضرت جی دامت برکاتہم نے دلیہ کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے، ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے. جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے. 100% ہم نے بات پہنچائی. ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے، بس ہمارا اپنا خول ہے، اس کے باہر ہم نہیں نکلتے. جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن. جتنا مجمع مسجد میں آ گیا الحمدللہ، کبھی مسجد نہیں بھرتی تھی بھر گئی، ان کو دیکھ رہا، اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا. وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ بیچارہ اجتماع میں آ کر یہ بھائی رات بھر میں نے سفر کیا ہے، تھکا ماندہ ہوں اس لیے نیند آ رہی. اور بمبئی جب سفر کر کے رات بھر گاڑی میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیالی چائے پی کے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہوں، وہاں نیند نہیں آتی. یہاں کیسے نیند آتی ہے؟ آپ نے رات بھر سفر کیا کیوں؟ کل جمعہ پڑھ کے نکل جاتے، آرام سے پہنچ جاتے، سو جاتے، اور صبح اٹھ کر حشاش بشاش کاموں میں لگتے. ارے بھائی ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. ارے بولا نا دیکھا. 3 ٹانگ کا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگ کا؟ ارے کتنے ٹانگوں کا ہوتا ہے؟ 4 ٹانگ کا. اور اونٹ 6 ٹانگ کا. ارے بولو نا 4 ٹانگ. اونٹ بڑا کہ ہاتھی بڑا؟ ارے بولو نا. کوئی بولتا اونٹ بڑا، کوئی بولتا ہاتھی بڑا. تو یہ سو رہے، گڑبڑ میں بول رہے. ایسے اطمینان سے سکینہ نازل ہو، پیچھے بیٹھے تمہارے پاس. ایک بیچارہ ایسی مہاراشٹر کا جوڑ تھا، پونا سے بیٹھا. کہاں سے بیٹھا؟ پونا سے. بولے کہاں جانا؟ بولے کراڑ جانا ہے. جب کراڑ کا ٹکٹ لیا، اسلام پور جا کر اترا، آگے 40 کلومیٹر آگے. جو گاڑی میں سویا تو وہاں اترا. بولے کون سا اسٹیشن ہے؟ بولے اسلام پور. ہے میرے کو تو کراڑ جانے کا تھا. اترا اور بس میں بیٹھا. بولے ٹکٹ دو کراڑ کا. پونا آ کر پھر واپس اترا. ایسے ہی نا ہے. ارے بولو نا. ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں اب آؤ. ایک ادھر سے ہاں بولتے، دوسرا کچھ بولتے ہی نہیں. ہاتھی جلدی کیوں تھکتا ہے؟ چلے گا، دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، دھیمے چلتا پہلے، اور پھر دھیمے چلنے کے بعد پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے میں کتنا چلا، میں کتنا بہت چلا، بہت تھک جاتا. اور اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے، کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں. وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنی ہے. بس جی دائی یہ نہیں دیکھتا ہوا کتنا، وہ دیکھتا منزل باقی کتنی ہے، آگے کام باقی کتنا ہے، میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی. ابھی کام ہمارا رسم پر آ رہا دن بدن. ایک رسم، بس ایک رسم ہے بیچارے، جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اب ایسا ہمارا کام ہوتا ہے. صبح گشت کا دن آیا، گشت کر لیا، تعلیم کا موقع آیا، تعلیم میں بیٹھ گئے، بس ہمارا کام اس میں ہی رہ گیا. ہمارے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت ہے وہ کیسے آئے. بنیاد ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کتنا بڑا مجمع ابھی باقی ہے، نہیں آیا، کب کیسے آئے گا. ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے، حضرت جی پر اس کا غلبہ ہے. یہ امت کیسے آئے؟ امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے؟ مولانا اظہار صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجلس میں غصہ ہوتے ہوئے، ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو اپنے علاقے میں؟ ارے ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو. وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑے ہیں، ہم بالکل مستغنی ہیں ان سے. بس وہ اپنا لگا بندہ ہلکا ملاقات کرنے لے جائیں گے، وہ جو اپنے خاص لوگ ہیں عام مسلمانوں سے ملاقات کو نہیں لے جاتے. قرآن بھائی اس سے چھٹکارا کس کو ہے؟ لیکن اب آدمی نیت صحیح کر لے
تو سب چیز جو ہے وہ خیر کے تابع ہو جاتی ہے. گھر میں جا رہا ہے کہ وہاں کام کروں گا، گشت کروں گا، تعلیم کروں گا، دین کا کام کروں گا، اس میں لازمی چیز بھی ہے کہ آدمی کمائے گا، کھائے گا. اب یہ کھانا کمانا یہ تابع ہو جائے گا دین کا. ایک بزرگ سے کسی نے کہا، بزرگ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ قبلے کے رخ پر یہ روشن دان. بولے حضرت گرمیوں میں یہاں سے ہوا آتی ہے. فرمایا کہ نیت اچھی کر لیتا تو یہ روشن دان بنانا ثواب بن جاتا. نیت کرتا کہ بھئی اذان سنوں گا، ہوا تو مفت میں آتی اور روشن دان بنانے کا ثواب الگ ملتا. آدمی اگر بھینس خریدے گوبر کی نیت سے تب بھی گوبر ملے گا، اور نیت نہ کرے تب بھی گوبر ملے گا. نیت دودھ کی کرتا ہے، گوبر تو مفت آتا ہے. دین دودھ ہے، دنیا گوبر ہے. اگر آدمی اعلیٰ درجے کی نیت کرے تو گوبر تو خود بخود آئے گا. جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ روزی کا مالک ہے، اس نے پیدا کیا وہ روزی دے گا، پکی بات ہے. ہمارا اپنے مقام پر ماحول اچھا نہیں ہے. خدا فراموشی کا ماحول، جھوٹ کا ماحول، خدا کی نافرمانی کا، خدا سے بغاوت کا ماحول، یہ ایسا ماحول ہے. اس میں جا کر آدمی گم ہو جاتا ہے. ہر چیز کان نمک رکھ نمک شد. اور بھائی کوئی بھی نمک کے کان میں چلا جاتا ہے تو نمک ہو جاتا ہے، گدھا بھی نمک ہو جاتا ہے. لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ گدھا کیسے نمک ہوتا ہے؟ تو نمک کے وہ ہوتے کان، اس کے آدھار ہوتے بڑے بڑے. اس میں گر گیا، اٹھ نہیں سکا، مر گیا. اور وہ آہستہ آہستہ نمک اس گدھے کو بھی نمک بنا ڈالتا. بے دینی کا ماحول آہستہ آہستہ آدمی کو بے دین بنا دیتا ہے. اس لیے اس بے دینی کے ماحول سے بچنے کے لیے کام ہے. جس ماحول میں میں رہتا ہوں، اس ماحول میں دین نہیں آیا تو وہ فضا گندی میرے کو بھی کھا جائے گی. آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا، بکری بیٹھتی ہے نا، پہلے پیر سے زمین کی مٹی ہٹاتی ہے پھر بیٹھتی ہے. اب کتے کو بھی دیکھو گے تو وہ زمین کو صاف کر کے پھر بیٹھتا ہے. بلی کو بھی دیکھو، مرغی کو بھی آپ دیکھو گے وہ پنجوں سے زمین ہٹاتی ہے پھر بیٹھتی ہے. انسان میں اب اتنا بھی شعور نہیں رہا، جس ماحول میں رہتا اس ماحول کو صاف ستھرا کر کے رہے. اور گندا ماحول ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ کچرا ہے، گندگی ہے، پخانہ ہے. ہمارے نزدیک یہ گندا ماحول ہے. اور اللہ کے نزدیک گندا ماحول کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کے مکانات ہیں، قالین ہیں اور فرنیچر ہے اور سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے، وہ گندا ماحول ہے. یہ کچرا عذاب نہیں لائے گا، لیکن وہ کچرا عذاب لائے گا. اللہ نے دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو صرف بے دینی پر تباہ کیا. یہ قوم سبا جو تھی، یمن کی، یہ بڑی شاندار قوم تھی. زراعت کے لئے، باغیچوں کے لئے اتنی ترقی کی تھی انہوں نے کہ جنتان یمین و شمال، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین میں جنت ہے. اور زمین کو اتنا سرسبز و شاداب کیا تھا کہ ایک آدمی سر پر ٹوکرا لے کے باغیچے میں سے گزر جاتا تو ٹوکرا خود بخود بھر جاتا. کس سے؟ توڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. اور ہر 10 منٹ پر انہوں نے آرام کرنے کے مکان بنا رکھے تھے کہ مسافر یہاں ٹھہر کے آرام کرے، چلے پھرے آئے، آرام کرے، کھائے. سایہ دار درخت جس کے سائے میں مسافر سفر کرے. اتنی بڑی ترقی تو دنیا نے آج نہیں کی ہے.
لیکن جب یہ قوم بے دین ہوئی تو اللہ نے اس ترقی کے باوجود انہیں تباہ کیا. قوم عاد، قوم سمود، یہ کیسی قومیں تھی؟ ایسے محلات انہوں نے تراشے کھڑے ہو کر کہ آج کوئی صنعت کار اور کون بڑا انجینئر اس میں اعلیٰ درجے کے مکانات نہیں بنا سکتا. لیکن ایک چیز پر اللہ نے ختم کیا، کلیجے پھٹ گئے. ہماری یہاں گندگی جو ہے وہ بے دینی کی ہے، خدا فراموشی کی ہے. ہمارا ماحول ایسا ہے، ہم اپنے ماحول میں جا کر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بنتی رہے اور بنی رہے، ہمارا دین زندگیوں میں باقی رہے، ہمارے محلے کا ماحول صاف ستھرا ہو. اس کے لیے ہم کو کام میں لگنا پڑے گا. کام کیا ہے؟ بار بار ہم نے سنا کہ بھائی دیکھو، اپنے بستیوں میں، اپنے محلوں میں مسجد وار جماعت کو پکی کرو. یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہر مسلمان تک پہنچنے کی کوشش کرو. اس وقت مزاج خداوندی یہ ہے، بھائی جہاں دین ہوگا وہاں خیر ہے، جہاں بے دینی ہے وہاں مصیبت کیا کسی شکل میں آئے گی لیکن آئے. جیسے تاثیر ہے چیزوں کی، ایسی تاثیر ہے اعمال کی بھی. جیسے دین کی برکتیں ہیں، بے دینی کا وبال بھی ہے. دین کی خیر ہے، برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، ایسے بے دینی کا وبال بھی ہے. جیسے شکر کھانے سے مٹھاس آتی ہے، زہر کھانے سے آدمی مرتا بھی ہے. جب تک ہم یہ فکروں میں نہیں لیں گے، ہم بنے اور ہمارا محلہ، ہماری بستی بنے، اور ہم نہ بنے، ہمارا دائیں بائیں بھی بنے، ہماری بستی بھی بنے، ہمارا ماحول بھی بنے، ہمارا شہر بھی بنے، ہمارا ضلع بھی بنے، ہمارا علاقہ بنے، ہمارا ملک بنے. اور اگر ساری دنیا گندی ہے اور ہمارا ملک بن بھی گیا تو دنیا کی گندگی اسے کھا جائے گی. اس کے لیے اندر کے بننے کے ساتھ باہر بھی دنیا کو بھی بننا چاہیے. تب جا کر کے درمیان کا ماحول صاف ستھرا رہے گا. خالی اپنی بستی کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ ہم کو اپنی بستی میں کام کرتے ہوئے سارے عالم کو اپنی نگاہوں میں رکھنا. باہر بھی محنت کریں گے، اندر بھی محنت کریں گے. جیسے مشین میں 2 دھاگے ملتے ہیں تب مشین کپڑا سیتی ہے، اور ایک دھاگا ہو تو مشین کپڑا نہیں سیے گی. اندر باہر کی نقل و حرکت سے ہی کام بنے گا. کچھ لوگ اٹھ کے باہر جائیں، کچھ لوگ باہر سے اٹھ کر اندر آئیں. یہ 2 چیزوں کا میل ہوگا تو اللہ کام کی شکلیں پیدا کرے گا. جیسے مدینے میں ہوا کہ مکے والے چل کر مدینے آئے اور مدینے والوں نے ان کا ہاتھ بٹایا اور دین کے کام میں برابر برابر کے شریک رہے. اللہ نے ان کی برکتوں سے مدینے کو ایسا ٹھکانہ بنایا کہ قیامت تک مدینہ نمونہ بنا. ایک وقت آئے گا، اللہ کے اس راسن کا ارشاد ہے کہ جیسے سانپ دل میں واپس جاتا ہے ایسی پوری دنیا کے اسلام سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا. ایسا بنایا اللہ نے. دجال مکے میں تو گھسے گا یا قوم بیت اللہ کو تباہ کرے گی، لیکن مدینے کی حفاظت ہو جائے گی. بہت ضروری ہے یہ. خالی نکلنا اس پر موقوف نہ ہو، یا صرف آنے والوں کا ساتھ دینا اس پر موقوف نہ ہو. دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے. کنویں میں پانی آتا بھی رہے، نکلتا بھی رہے. درختوں پر پھل لگتے رہیں، نکلتے بھی رہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ بنے اور نکلتا بھی رہے. نہیں نکلے گا تو وہ بھی مرے گا، ماں بھی مرے گی. اس کے لیے دونوں کی بات ضروری ہے. نکلنے والی جماعتیں نکل کر 24 گھنٹے کے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اور مقام پر لوگ اپنے کاروبار کے ساتھ رہتے ہوئے مقامی کام کو کریں. اور مسجد وار جماعت اس لیے بھی ضروری ہے، بزرگوں ہر فرد مسلم تک اسی راستے سے خدا کی بات پہنچے.
ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد اس سے اللہ کی بات کرو. اور دعوت اسی کو کہتے ہیں. دعوت کے معنی کہیں تقریر کے نہیں ہے. دعوت کے معنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سمجھانا. ہم ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر بیٹھ کر پوری بات اس سے اللہ کی کریں گے. پوری کیا بات کریں گے؟ بزرگوں، پوری بات امت کے سامنے نہیں ہے. ایک نوجوان مسئلے میں کھڑا ہوا، کہنے لگا کہہ دو شیر کا کان پکڑ کے لے آؤں گا جنگل سے. اتنی ہمت رکھتا ہوں لیکن دین نہیں جانتا. میں اتنی ہمت رکھنے والا، اگر تم اللہ کی بات کرتے تو میں دین کا کام نہیں کر سکتا، لیکن تم نے اللہ کی بات ہم تک پہنچائی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے، دو کئی روایتیں آپ کو مختلف مقامات پر ملے گی. ایک تو اشعری قبیلے کے بارے میں ان کے پڑوسیوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دین جانتے ہیں ہم کو دین نہیں سمجھاتے. اچھا، اشعریوں نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا؟ حضور بالکل نہیں. اور اللہ کی قسم، اگر اشعریوں نے اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھایا، نہیں سمجھایا، میں مارتے مارتے منہ لال کر دوں گا. وہ دوڑے آئے، حضرت غلطی ہو گئی، تھوڑا سا وقت دے دو، ہم کچھ کام کریں. 1 سال کی مدت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا بھی ہے کہ ایسے خدا جنتیوں کو کھڑا کرے گا اور جہنمیوں کو ان کے اوپر سے گزارا جائے گا. جہنمی ایک جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا. جنتی کہے گا اللہ اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اللہ کے یہاں انصاف کی بات ہے، بندے کیوں ہاتھ پکڑا اس کا؟ اللہ میں کیوں جاؤں جہنم میں، یہ کیوں جائے جنت میں؟ ابھی اس کے پاس اعمال ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے. میرا محلے والا تھا، میرا پڑوسی تھا، میری بستی والا تھا، یہ دین جانتا تھا، اس نے دین کی بات مجھ سے نہیں کہی، ہاتھ پکڑ کے لے جا آپ کے ساتھ جہنم میں. اس کا الٹا بھی ہے، خدا جنت و جہنم کو قریب کرے گا. جنتی نگاہ ڈالے گا جہنم پر، ایک آدمی جانا پہچانا سا نظر آئے تو یہ کون ہے؟ اے اللہ، یہ وہ آدمی ہے، اللہ فرمائیں گے جس کی وجہ سے تو جنت میں آیا. کہ اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے. اچھا جہاز پکڑ کر اس کو جہنم سے نکال. جب یہ جنتی جہنم میں جائے گا تو جہنم کہے گی جلدی نکل جلدی نکل، تیری ایمان کی ٹھنڈک میرے کو ٹھنڈا کر رہی ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے نکل جا. ہم دنیا میں اسی کے لیے بھیجے گئے. رستم کے دربار میں حضرت رضی نے عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ اللہ مبتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها. ہم یہ چاہتے ہیں مخلوق کی غلامی سے نکل کر خدا کے غلام بن جائے. دنیا چھوٹی تنگ ہے، آخرت بہت وسیع ہے. دنیا کی زندگی ظلم کی بنیاد پر ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا عدل و انصاف کے ماحول میں آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں ایک مسلمان کے پاس بیٹھ کر، اس لیے اس کے کانوں تک زمانہ ہوا اللہ کی بات نہیں پہنچی. یہ بالکل کوڑا ہے، کلمہ نہیں معلوم. جو قوم دنیا میں ایمان کی دعوت بنا کر مکلف بنا کر بھیجی گئی تھی، وہ لفظ ایمان تک نہیں جانتی، کلمہ تک نہیں جانتی. یہ چل پھر کر کے اپنے اطراف کے ماحول میں ہم اللہ کی بات کریں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے. اس لیے دعوت کے مزاج میں نرمی ہے، اپنی ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہے، تیری میری نہیں ہے، اپنا موٹا موٹا سیدھا سیدھا کام ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ ہے، من چاہے طریقے پر نہیں ہے. ہر آدمی اپنے طور پر کرنے لگ جائے گا تو کام کتر بتر ہوگا، اور کام کا نقصان خدا پرانوں کو بھی معاف نہیں کرتا، اچھوں کو نہیں چھوڑتا. ہاں، اللہ کو کام پسند ہے، ہم پسند نہیں ہیں، اور جو کرے گا وہ پسند ہے. ترتیب ہے، دنیا میں کوئی کام بغیر ترتیب کا نہیں ہے. آپ ذرا کسی کمپنی کا مال اپنے نام سے ذرا بنا لو،
مقدمہ کرے گی کمپنی آپ پر، ہماری کمپنی کا مال، اور یہ کون ہوتا ہے بنانے والا؟ یہ کام ہے، کام کی ترتیب ہے، کام کا نظام ہے، من چاہے طریقے سے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ساری دنیا کام کرنے میں نظام الدین کی پابند ہے، مکلف ہے اس کی کہ پوچھ پوچھ کے کرے، اپنے عقل سے جو کام کرے گا تو اللہ کی تائید اس کے ساتھ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں اپنی نفس کی چاہت پر اور اپنی دنیاوی عزت کے لیے آدمی مرے گا تو یہ کام اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس کا ایک مزاج ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ سے مانگ کر اس کام کی حفاظت لے لی، میں نے اللہ سے، اور یہ کہا کہ اللہ کام پسند ہے، اس کی حفاظت کر، اور نہیں ختم کرو، سمجھو دنیا کو پریشان کرے، اور اگر پسند ہے تو اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ کو مت چھوڑنا۔ اس لیے بہت ضروری ہے بزرگوں، مل جل کر رائے مشورے سے پابند ہو کے کرنا، من چاہے طریقے سے نہیں کرنا، اور طور پر آنے والے سے بدلہ خدا بھی لے لیتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ صحابی کو بھی معاف نہیں کرتا اس معاملے کے اندر، اسے بھی بدلہ لیتا ہے۔ حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاذ علیکم بالرفق، کام میں نرمی، شفقت، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ، آسانی کرو، تنگی مت کرو، یعنی بندوں کو اللہ سے ناامید مت کرنا۔ ارے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو صحیح اللہ کی طرف راستے کھلے ہوئے بن نہیں ہیں۔ ریاض الصالحین کی روایت آتی ہے نا، ایک آدمی نے بنی اسرائیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے، 99 قتل کیے۔ کتنے کی؟ 99۔ خیال آیا میں نے بہت گناہ کیا، چلو کچھ معافی کا راستہ مل جائے تو۔ ایک آدمی کے پاس گیا، اناری کا تمہاری طرح میری طرح، ہاں کوئی توبہ کا راستہ دکھلا دو۔ کیا گناہ کیا؟ بولے میں نے 99 قتل کیے۔ 99؟ ہاں۔ بولے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے تو سینچری پوری کرتا جاؤں، کو مارتا ہے 100 پورے۔ کتنے؟ 100 پورے مت جا، لیکن دل کو نہیں، جن مشورہ دیا اچھا دیا، جا فلانی جگہ پر اللہ والوں کی ایک جماعت ہے، اللہ اللہ کرنے میں لگی ہوئی، تو ٹھہر جا، ممکن اللہ اس کی برکت سے تیرا بیڑا پار کر۔ چلا، راستے میں موت آ گئی، موت آئی۔ اب آئے دونوں فرشتے، عذاب اور رحمت کے فرشتہ۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا میرا، اور رحمت کا فرشتہ کہے میرا۔ جھگڑا دونوں کا ہے، کس کا؟ اللہ نے فیصلہ کیا، اگر چلا جس بستی سے اس کے قریب ہے یہ عذاب کے فرشتے کا، اور جہاں جانا چاہتا ہے اس کے قریب ہو گیا یہ رحمت کے فرشتے کا۔ اس میں بھی 2 روایتیں ہیں۔ مرتے مرتے گھسٹ گیا، اس بستی سے دور ہو گیا جہاں سے جانا چاہتا تھا، آگے اس کے قریب ہوا رحمت کے فرشتے کا۔ اور ایک روایت میں اللہ مرنے والے کی نیت کی بنا پر زمین کی تنابوں کو کھنچوا دیا، وہ رحمت کے فرشتے کا۔ اور اللہ کا معاملہ عجیب ہے، قیامت کے دن 2 آدمی کے بارے میں فیصلہ کریں گے، جہنم میں ڈالو، ایک رکا رہ گیا، جلدی جلدی جائے گا، ایک رکائے کو ٹھہرا، رکائے کو گیا جلدی جلدی جانے والا کہے گا اللہ زندگی میں تیری بات نہیں سنی، آج سننے کا موقع ہے، میں نے کہا چلو جلدی چلو، چاہے جہنم میں چلو۔ رکائے کو رکا کہ ممکن اللہ ابھی غصے میں ہو، اب اللہ کو پیار آ جائے، اس لیے میں رکا ہوا ہوں، پھر میں جب ہم نے دونوں کی مغفرت کر دی جاؤں۔ ایک آدمی سے اللہ فرمائیں گے بندے تمہیں کیا گناہ کیا تھا اس کا اقرار کر لے، بولے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صاف کر میں نے کچھ نہیں۔ بندے نامت بول کیا، صاف صاف بتا دے کیا کیا تم، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہاں، پھر اللہ کہیں گے دیکھ بندے
آدمی سوچے گا جب کہنا ہی ٹھہرا تو اپنے چھوٹے چھوٹے گناؤ نا. کیا کرو؟ چھوٹے چھوٹے گناؤ. جو چھوٹے گناہ گنا دے گا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کی جتنے گناہ اس کے بدلے میں نیکیاں دے دو. کہے گا اللہ اب تو بڑے گناہ میں نے نہیں گنوائے ابھی تک باقی ہے. یہ حال ہے. ایسا بھی ہے. فرشتے کہیں گے اقرار کر لے تجھے چھوڑ دیں گے. بولے تم زبردستی لوگوں پر کرتے ہو, میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کائے کا اقرار کرو. تو اس کی پٹائی ہوگی. ہاں وہ بھی ایسے ہی کرے گا. اللہ کا معاملہ ایسا ہے. ایک آدمی پر اللہ اپنے ستاری کا پردہ ڈال کر اس کے کان میں بولیں گے. جو بندے نماز میں گڑبڑ کرتا تھا نا کان لگا جو اس پہ پانی مارتا تھا نا بیچنے کے لیے اللہ میاں مارتا تھا. اور باغبان کو پوچھیں گے کہ مرچی پر پانی ڈالتا تھا کہ نہیں ڈالتا تھا, اللہ میاں ڈالتا. اور دودھ والے سے پوچھیں گے کہ دودھ میں پانی ڈالتا تھا نہیں ڈالتا, اللہ میاں برابر ڈالتا. ہاں جوان سے پوچھیں گے راستے سے چلتے چلتے تیری میری نگاہ تیرا ادھر دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا, اللہ میاں دیکھتا. رمضان میں روزے دار سے پوچھیں گے تو وضو کرتے کرتے چپکے سے 2 گھونٹ چڑھا لیتا تھا, اللہ میاں چڑھاتا تھا. فرمایا جاؤ دنیا میں ستاری کی آج تیرے عیبوں کو نہیں کھولتا, آج بھی تیرے عیبوں پر ستاری ہماری طرف ہے. اللہ کا عجیب معاملہ. ایک دیہاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے میں یحاسب الخلق یوم القیامہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا حساب کون کرے گا قیامت میں؟ اللہ کرے. وہ نجونا رب الکعبہ, ارے رب کعبہ کی قسم ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ نے تعجب سے پوچھا تجھے تو کیسے کہہ رہا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا ان الکریم اذا قدر عفا, کریم شریف بزرگ کمزوروں پر قابو پا لیتے ہیں تو ان کی بہادری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہم کمزوروں پر قابو پا لیں گے, چھوڑ دیں گے ہم کو. آپ نے تعجب سے دیکھا جو کہ یہ دیہاتی کیا کہہ رہا. اللہ ایسے اللہ دیکھو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے. اللہ رحم نہ کرے تو یہ زمین پر کوئی آدمی زندہ رہنے کے لائق نہیں. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے لگاؤ نہیں, بہت لگاؤ. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا خاندان ہے, اللہ کا قبیلہ ہے. جو اس کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا. بازاری رنڈی نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ایک عابد عورت نے, نمازی عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا, کھانے کو نہ دیا, بھوکی پیاسی مر گئی, اللہ نے پکڑ کر لیا. تو نے چھوڑا کیوں نہیں کھا لیتی اور اسے کھلایا کیوں نہیں؟ ہماری مخلوق پر رحم نہیں کیا اس لیے پکڑ کر لی, اور ہم نے مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو آزادی دی. اور کن عملوں پر کتنے وعدے ہیں. کسی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرو, اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. کسی کے ایک عیب کو چھپاؤ, خدا تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. تم بندوں کی مدد میں رہو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. 1947 میں نا یہ قصہ پورا ہے دہلی کے اندر. مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی قصاب پورے والے آ نہیں رہے اجتماع میں, کیا بات ہے؟ بولے حضور بہت پریشان ہے حضرت. کیا بات ہے؟ 47 کے اندر کلوٹا پٹا انسان آ کے شاہجہاں عیدگاہ کے میدان میں پڑا ہے اور پریشان ہے روٹی کھانے سے بھی. ان کو کھانا کھلانا, ان کی مدد کرنا, کہیں جانا چاہے تو کرائے دے کے روانہ کرنا. انہوں نے اپنے پالتو جانور بھی کاٹ کر کے مہمانوں کو کھلا دیے. کہ اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے. خوب کمایا انہوں نے. ایک اللہ کا نظام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس کے خاندان نے سود کھو دیا, کروڑوں کا سود. اللہ بڑے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا کی حکومت ان کے خاندان نے دے دی. ابو بنو عباس مشہور, صدیوں تک یہ حاکم رہا ہلاکو خان کے زمانے تک. واقعہ پڑا نہیں اپنے سری کا. ایک گھر میں آئی, پھر دوسرے گھر میں گئی, پھر تیسرے گھر میں آئی, چوتھے اور پانچویں ساتویں آٹھویں سارے گھر میں پھر پھرا کر وہیں آئی جہاں سے چلی تھی.
کیا کائی کی واسطے؟ وہ کہا وہ ضرورت مند، وہ ضرورت مند، وہ ضرورت مند. اور ایک وقت آیا اللہ نے سارے گھرانوں کو گورنر بنایا ہے. یعنی عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب، اور ان کی بچیاں اور بچے منہ پہ کپڑا لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا بیوی سے کیا بات ہے، بچے کیوں مجھ سے منہ چھپا رہے؟ کہا آج گھر میں سالن نہیں تھا، پیاز کے ساتھ بچوں نے روٹی کھائی ہے، بدبو آپ کو محسوس نہ ہو اس کے لیے انہوں نے اپنا منہ چھپا رکھا ہے. مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. فرمایا کہ میں نے دوسروں کا حق کسی کو نہیں دیا، ان کا حق میں نے دوسروں کو نہیں دیا. اگر یہ اچھے ہیں، نیک ہیں، اور یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا والی ہوگا. انتقال ہوا حضرت عمر بن عزیز کا، بچوں کو بھوکا چھوڑا، اور ان کے رشتہ داروں نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں کا سرمایہ چھوڑا، لیکن دین نہیں آیا زندگی میں. ایک وقت آیا، دنیا الٹتے پلٹنے کا نام ہے، انقلابات کے نام ہے دنیا. بنو امیہ کی حکومت ختم ہوگی. بنو عباس نے چن چن کے ایک ایک آدمی کو مارا ہے بنو امیہ کے. حضرت عمر بن عزیز بھی بنو امیہ کے خاندان میں، اور ان کے 8 یا 10 یا 12 لڑکے تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اب جب بادشاہ کا ان کا نشہ اترا انتقام کا، انہوں نے کہا ہم نے تو بہت گڑبڑ کی، جو حکومت چلانے کے لائق تھے ان کو تو مار دیا، اب اتنا بڑا نظام چلائے گا کون؟ کسی نے رائے مشورہ دیا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، انہیں بلا کے گورنریت دو. اب ان کو پکڑ پکڑ کے لا کے گورنریت دی گئی. لوگ کہتے تھے کہ جامع بنو امیہ کے سیڑھیوں پر شاہی خاندان کے شہزادے بھیک مانگنے بیٹھتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے بھیک دیتے ہوئے نیچے اترتے تھے. اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کام میں دعوت میں نرمی، فرمائے معاذ علیکم پیار محبت شفقت، بندوں کے ساتھ اللہ پر نگاہ جمع کر کے، وہ بھی قول سیدھی سیدھی بات، پھیر پھیر نہیں، لپن چھپن نہیں، زیادہ ہوشیاری شان پنے کی باتیں نہیں، موٹی موٹی باتیں، سیدھی سیدھی باتیں سمجھ میں آ جائے. اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ عزت دیتے ہیں، عبادت سے خدا راضی ہوتے ہیں، عمل صحیح کر لے اللہ تجھے پسند کریں گے، اللہ کو یاد کر اللہ تیری عاقبت بنائیں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر اللہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. اپنی نیتوں کو درست کر لے، اللہ کے یہاں تھوڑا سا کام بھی تیرے کام آ جائے گا. اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچا اور دوسرے کی جان مال سے نفع اٹھانے کا خیال چھوڑ دے. اب بتاؤ سیدھی سیدھی موٹی موٹی باتیں، اب ہیر پھیر کی ادھر کی ادھر کی بات کر رہا، کیا پلے پڑے گا لوگوں کے؟ ایسا بات کرنے لگے مجمع میں. اب بیچارے جو دیہاتی سیدھے سادے بیٹھے ہیں، اور ان سے سیدھی سیدھی بات کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نبی کو جس قوم میں بھیجتے اسی زبان والا بھیجتے ہیں، باہر والی زبان والا نبی بنا کے لوگوں پر نہیں بھیجتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. اور یہ دعوت کا کمال ہے، ہر طبقے میں کام کرنے والے کھڑے ہیں تاکہ وہ اپنی زبان میں اللہ کے بندوں سے بات کریں. باہر والے کے لیے بات کرنا مشکل ہے، اب باہر والے آپ ہی گئے ان کی بات کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک مستقل مسئلہ آتا ہے، سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات. اب بیچارے دیہاتی بڑے بڑے پگڑ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیا پڑیا گڑیا بولنے والے، اور ان کی پھنسی بڑی اردو کا سمجھ میں آتی. وہ بیچارے مولوی صاحب اچھی بات کرتے کرتے فصاحت پر آئے، بالکل فصیح زبان. وہ باد سر سر وہ نیرو آسماں، سر میں ہوائیں طاق تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب ہوائیں اتنیاں چلنے لگی درختوں نے پھلنا چھوڑ دیا. یہ کیا بول رہی ہے؟ ان سے کیا بول رہے ہیں؟ ہوش ہنگامہ، بڑے مشکل سے مجمع کو کنٹرول کیا. سیدھی سیدھی بات، ایسی بات سیدھی سیدھی بات، آسان بات. ولا تکن فظا،
دیکھ ڈانٹنے ڈپٹنے کی بات نہیں. اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرم رہی. کیسے رہی؟ نرم. وبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر سخت ہو جاؤ گے نا لوگ جمع نہیں ہوں گے. ان کو معاف کریں اور ہم سے بھی ان کے لیے مانگتے رہیں اور مشورہ کریں. کیا کریں؟ مقصد ہے اس سے کیا ہوگا؟ قلوب میں اجتماعیت آئے گی اور من چاہے طریقے سے انتشار آئے گا. اور جو سبب انتشار بنے گا آپ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. خدا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑ. پہلوان میونسپلٹی کے الیکشن میں امیدوار ہوا. بلا اس کو انٹرویو کے لیے کہ اس کی صلاحیت وغیرہ کا اندازہ ہو جائے آدمی کیسا ہے. تو آیا تو تشریف رکھیے. اب ادھر ادھر دیکھنے لگا کیا بول رہی ہے, کیا تشریف رکھنا کس کو بولتے. وہ سمجھ گئے ارے گڑبڑی ہے. بیٹھو بیٹھو. ہاں ہاں بیٹھے بیٹھے. بولے آپ کی تعلیم. بولے صبح 500 بیٹھ شام کو 500 بیٹھ. ہو گئی تعلیم پوری. اچھا تو بولے آپ تشریف لے جائیے. آپ کی قابلیت کام کو اندازہ ہو گیا, ہم آپ کو جواب بھیج دیں گے. کلم الناس علی قدر عقولہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی سے بات کرو اس کے عقل کے معیار سے. اور اللہ نے اپنے کو دعوت کا کام کتنا آسان بہت سہولت کے ساتھ دے دیا. ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ کی بات کو کر سکتا ہے. فرمایا کہ بھلا متکبرہ دیکھ بڑے بول مت بول, اللہ کو پسند نہیں ہے. بڑے بول مت بول, پیار محبت کی شفقت کی بات کر. بڑے بول اللہ کو پسند نہیں. تکبر کا بول اللہ کو پسند نہیں. شیطان کیوں مردود قرار دیا گیا؟ بڑے بول کی بنا پر. میں کچھ ہوں یعنی کل مردود تو کچھ ہے. تو یعنی کر یہاں دو باتیں تو میں نے دیکھی روایتیں 10 لاکھ کی عبادت, ایک روایت میں 30 لاکھ سال کی عبادت. اللہ نے ایک بول پہ غارت کر دیا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. 100 سال کی بھی عبادت نہیں, 10 سال کی بھی نہیں, 5 سال کی بھی نہیں. ابھی بھی تو تبلیغ میں لگے ہیں, کہاں کہاں سے نکل کر کے آئے ہیں. اور دیکھ حسد مت کرنا, کسی جلن مت پیدا کرنا. جلن اندر مت آنا, شیطان کے گھسنے کا راستہ ہے. اور بعض مرتبہ دل کے کینے اور کپٹ کی بنا پر اللہ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے. نیک دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ موٹی موٹی باتیں اپنے کام کرنے کے اندر. اور پھر بزرگوں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایسا بناؤ اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں کہ لوگ محبت کی نگاہوں سے دیکھیں. کام اتنا جاندار کیا. دعائیں ہیں اس کے پیچھے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ جو نماز کو قائم کرے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل کرتے, پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اعمال کی تاثیر اپنی بھی زندگی بناؤ, ساتھ ساتھ اپنے بھی صفات بناؤ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ کی نگاہ تمہارے اندرون میں پڑتی. تم اندر کیسے ہو, تم اندر کیسے, اللہ کی نگاہ اس پر پڑتی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی بناؤ اور اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو بھی صحیح کرو. اپنا 24 گھنٹے کے اعمال کیا ہیں؟ آدمی کی لینا دینا ہے, کاروبار ہے, مزدوری ہے, کاشتکاری ہے, تجارت ہے, نوکری ہے, معاملات ہیں. 24 گھنٹے میں آدمی کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. اور آدمی یہاں نکھر کے آتا ہے, آدمی مسجدوں میں نکھر کے نہیں آتا. آدمی میرے بزرگوں دوستوں
تہجد میں نکھر کے نہیں آتا، تسبیح تلاوت میں نکھر کے نہیں آتا، آدمی مارکیٹ میں نکھر کے آتا ہے. آدمی کیسا ہے؟ دین یہاں نکھر کے آتا ہے. دین کیسا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دین. یہ دین کے اعمال ہیں. یہ جو آپ کا مشرقی ایشیا جو ہے اوپر کا علاقہ، یہ آپ کے انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، کوریا، یہ پورا مشرقی ایشیا کہلاتا ہے. اس علاقے میں دین جو آیا وہ مسلمانوں کے طرز عمل سے دین آیا. یہاں مسلمان تجارت کی شکل میں پہنچا تھا. آپ نے کوئی صحابہ کے واقعات نہیں پڑھے آپ نے کہ صحابہ کے قافلے اس ملک میں آئے ہوں؟ نہیں. آپ نے یہ پڑھا ہوگا صحابہ اس ملک میں آئے بیپار کے لیے. گرم مسالے کے علاقے کاروبار کے لیے آتے تھے. وہ تو ان کی کشتیاں چلتی تھی بڑی بڑی. لإلاف قریش إیلافهم رحلۃ الشتاء والصیف. گرمیوں میں یہاں سفر کرنا، سردیوں میں وہاں سفر کرنا. دور دور دراز کے اندر وہ سفر کرتے تھے. یعنی مکے کے صحابہ کا نجاشی کے دربار میں آنا جانا ملے گا، آپ کو دوستی ملے گی. مجھے تو عقل کام نہیں کرتی واقعی. یہ ایک طرف تو مکہ ہے اور بیچ میں 20 ممالک ہیں، تب جا کر کے حبشہ آتا ہے. اب مکے سے بھی چلو، مکے سے کہاں ہو گیا؟ ملک شام. اور ملک شام سے کہاں ہو گیا؟ مصر. مصر سے کہاں جاؤ گے؟ ان کا سب سوڈان. سوڈان سے کہاں جاؤ گے؟ ان کا سب آؤ تمہارے کیا کہتے ہیں بیچ میں ایک ملک ہے اس میں آؤ، پھر ساؤتھ افریقہ آؤ، پھر ہرارے آؤ، تب بعد میں حبشہ آتا ہے. خشکی کا اتنا لمبا راستہ. اگر سمندر کے راستے سے آؤ تو چکر کاٹ کے آؤ. ان کے عزائم اور ارادوں کا اندازہ لگاؤ کہ اتنی دور وہ بیپار کے لیے اور ملاقاتوں کے لیے اور دنیا کے لین دین کے لیے آتے تھے. اسلام کے بعد بھی یہ زندگی طریقہ باقی رہا، لیکن اب زندگیاں بدل گئی تھی. اب جو آئے تو زندگیاں لے کر کے آئے، اور ہر لائن کا دین ان کے پاس تھا. تجارت کا، ملازمت کا، کاشتکاری کا، انصاف کا. اسی صحابہ کے جانے کے یہ اثرات آپ کو ملیں گے. 100% بستیاں مسلمان ملے گی. یہ صحابہ کا کمال. 100%. یہ پیغام تجارت لے کر گئے. ان کی تجارت کو دیکھ کر وہ قوم ان سے قریب آئی اور اصول سیکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. ہم چاہتے دین نکھر کے آئے دنیا کے سامنے، ہم کو باہر کی زندگی بنانی پڑے گی. بھئی یہ دین نکھر کے آئے ہر لین میں. امانت دار، دیانت دار. کیسا امانت دار کہ لوگ اس سے مطمئن ہو. یہ قابل اطمینان ہے. اس سے آنکھ بن کر کے سودا کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے. ہماری برادری، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے محلوں میں امانت دار کوئی نہیں ملے گا. آپ کو دیانت دار کوئی نہیں ملے گا. آنکھ بن کر کے آپ جس پر بھروسہ کر لو. اس کا سبب یہ ہم نے بننا چھوڑ دیا. ہم نے زندگی نہیں بنائی اپنی. بغیر زندگی بنائے دنیا کے شعبوں میں چل رہے، جسے تمام شعبے دنیا کے خراب ہیں. اور زندگی بنا کر چلتے، شعبے تو اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں، اس کا چلانے والا جیسا ہوگا وہ شعبے ویسے چلیں گے. زندگی بنا کر چلے. ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. ایک سید صاحب تھے، انگریز کے محتاط تھے. انگریز معقول آدمی تھا. کہنے لگا، ایک دن سید صاحب نے موقع مل دے کر اس سے بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں توجہ سے پوری بات سنی اس سے. بعد میں کہنے لگا، سید صاحب جتنی باتیں آپ نے مجھ سے کہی میرے علم میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوا. یہ میرے پیچھے الماری ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کتابیں اسلام کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. لیکن سید صاحب زندگیاں بتلاؤ نا. یہ چیزیں زندگیوں میں ہے، بتلا دو. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسا ایک گھر بتلا دو، اس گھر کے نیچے کٹیا بنا کر اس خاندان کی غلامی میں زندگی گزار دوں. زندگی نہیں آپ کے پاس. کتابوں میں اسلام ضرور ہے، زندگیوں میں نہیں ہے.
اپنی دعوت کیا ہے؟ زندگیوں میں دین آئے، دین نکھر کے آئے گا. 19-20 نرم گرم تو چلے گا انسان میں، لیکن زندگی آدمی کی نکھری ہوئی ہونی چاہیے. باہر کے ماحول میں امانت دار ہو. بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے. ایک گھر ہمارا مسلمان کا، یہ 4 گھر غیر کے. اب اپنے کبھی گھر وہاں جاتے، گاؤں کو جاتے، گھر کو تالا لگا کے جاتے، اور چابی ہمارے گھر میں دے دی تھی، اور چیزیں چابی ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں 1 مہینے کے بعد آئیں گے. ایسا بھی تھے. یہ بھی دیکھا بھائی یہ پوٹلی رکھ لو، زیور کی آ کے لے لیں گے. وہ لوگ بولتے تھے ہم کو کسی پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا آپ لوگوں پر ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ، دین حالانکہ ابھی تک نکل چکا زندگیوں سے، تھوڑے بہت اثرات آج کے زمانے تک تھے. ہم لوگ تو، میں اپنی مسجد میں تھا، دواخانے میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے پولیس اسٹیشن پر فون کیا، دیکھو سامنے مکان ہے، اطلاع کرا دو. ایک غیر مسلم نے، ہمارے پڑوسی نے فون اٹھایا. اس کے بعد میں فون اٹھانے کے بعد گھر میں اطلاع کرائی اور خود دواخانے پہنچ گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اب ہم کو ایسا پڑوسی نہیں ملے گا. یعنی آدمی کی زندگی بنی ہوئی ہو تو آدمی کا اثرات زندگی کے پڑوسی پر بھی پڑتے ہیں، لوگوں پر بھی پڑتے ہیں، اچھے اعمال کے. آج ہمارا تاریخ کہاں ہے اپنے پاس؟ اور اللہ ہمارا دشمن نہیں، اس کو یاد رکھو. اور اللہ تعالیٰ بے دینوں کا دوست نہیں ہے، ہمارا آپ کا دشمن نہیں ہے. ہم کسی کام کے لائق بھی تو ہوتے. کیا دشمنی اللہ کون سے؟ ہم باہر کی زندگی کیسی ہے؟ ہمارا دار ہے، ہمارے اندر سچائی کا مزاج ہے. ہم دو ٹوک صاف بات، ہم غلط نہیں بولیں گے، ہم صاف بات کرتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں ایک مفتی الہی بخش صاحب، اللہ کے خاص بندے تھے. ان کا یہ کمال تھا، وہ مشکوک کوئی چیز منہ میں ڈالے تو معدہ قبول نہیں کرتا تھا، فوراً الٹی ہو جاتی تھی. جھگڑا چلا مسجد کے بازو میں جگہ کا. جگہ کے بارے میں ہندو کہتے تھے ہماری اور مسلمان کہتے تھے ہماری. ثبوت دونوں کے پاس نہیں. انگریز جیسے نیا نیا آیا تھا، پہلے تو انگریز نے چاہا کہ میں نیا نیا آیا ہوں، میری کارگزاری لوگوں پر اثر انداز ہو، دونوں میں بات کرنا، جوڑ کرنا چاہا، وہ نہیں ہو سکا. جو کہتے ہیں زمین ہماری ہے، مسلمان کہتے تھے نہیں، ہماری مسجد کے بازو میں ہماری ہے. پوچھا مسلمانوں کو بلا کر ہندوؤں میں کوئی ایسا آدمی جس کی بات پر تم دونوں متفق ہو جاؤ؟ بولے نہیں. ہندوؤں کو بلایا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی تم دونوں جس کی بات مان لو؟ کہنے کہ ہاں وہ مسجد کے ملا جی، جو بچوں کو پڑھاتے نا میاں جی، وہ ہیں، بلاؤ، ہم مانیں گے ان کی بات کو. بہت اچھے آدمی، نیک آدمی، زندگی کے اثرات پڑتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رہنے کا ٹھکانہ بنا تھا نا رستہ گیری میں، اور لوگوں کی بھی بنے تھے. ایک غیر مسلم کا باغیچہ تھا آم کا، اس میں جگہ ملی، اس میں بنایا حضرت کے ٹھہرنے کا جگہ. ذرا زمین سے 2-3 فٹ ذرا پتھر کی دیواریں اٹھائی تاکہ سانپ بچھو اندر نہ آئے. آیا حضرت سے ملنے کے لیے، مٹھائی لایا، پھول لایا، نریل بھی روانہ ہوا. حضرت کی جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، جو سب توڑنے لگے ساتھی، تو وہ آیا کہ سب توڑ لو، یہ جگہ کو ہاتھ مت لگا، اس کو ایسے ہی رہنے دو. بولے کیوں؟ نہیں کہیں ایسی رہے گی. ایسے اللہ والے کہاں بار بار ہماری جگہوں پر آتے ہیں، یہ جگہ ایسی ہی رہے گی، پیسے لے لو مجھ سے چاہے تو. اس نے ہاتھ نہیں لگانے دیا. یہ عزتوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے، دلوں کے جیتنے کے. ہمارے پاس کہاں ہے؟ جو اعمال دلوں کے فاتح تھے وہ نہیں اپنے پاس. سچائی نہیں، دیانت داری نہیں، بھلائی کے جذبے نہیں، خیر خواہی کے جذبے نہیں، کام آنے کے جذبے نہیں، ہماری اپنی ذات سے لوگوں کو نفع نہیں. ہمارے ایک بیچارہ پڈاری تھا، مر گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے. کیا مولانا تبلیغ کرتے، کائی کی تبلیغ تمہاری؟ اب ہوا کیا؟
میں ابھی اسمبلی کا ٹکٹ ملا، کھڑا ہو رہا ہوں، میں جیت کے آؤں گا۔ نے کہا جا بیٹے جا، 13-14 ووٹ نہیں ملنے گے تیرے کو۔ بولے کیوں؟ ارے تو نے دیا کیا دنیا کو لوگ تیرے کو دیں گے؟ ارے تیری طرف سے کچھ ملا ہوتا تو لوگ تیرے کو دیے ہوتے، تو نے دیا کیا لوگوں کو لوگ تیرے کو دیں گے؟ بولے مولانا میں جیت کے آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے میری دعوت پکیاں آدھی رات کو کھلاؤں گا، اور ایک یاد رکھ، ہارا تو چلا پکا۔ بولے ہاں، میں گھر مسافہ کر بھی نے مسافہ کیا، ہم آیا 14 ووٹ ملے، 15واں ملا ہی نہیں۔ میں تب سفر میں مر گیا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، ہاتھ پھیل سے مر گئے، تو چلا وصول کے بغیر چھوڑتا نہیں میں اس کو۔ ہوا بننے کی راہ، صفات آدمی میں امانت داری ہر ایک کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ عدل انصاف کے معاملے میں پکے ٹھکے رہو، اس کو کہتے ہیں دین۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ کیسا بنائیں؟ اچھا بنائیں، نیک بنائیں، لوگوں کی نگاہ میں جچے، لوگ سمجھے بھائی اچھا آدمی، اس کے پڑوس میں رہو، اس سے معاملہ کر رہو، آنکھ بند کر کے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنے گھر اس سے حوالے کر کے جاؤ، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ یہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ کب آئیں گی؟ جب ہمارے اندر اس کی فکریں پیدا ہوگی۔ ایک تو اپنے محلے کو محنت کا میدان بنانا، جانا بیٹھنا بات کرنا، پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھنا۔ ایک عمل تو اپنے کو یہ کرنا ہے، اپنے محلوں میں رہتے ہوئے کھانا کمانا تو ہے ہی، یہ کوئی زندگی بزرگوں کماتے کماتے کھاتے کھاتے مر جانا، بیلوں کی طرح۔ بیل کھاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، مر جاتا ہے۔ ہم بھی ایسے کریں، ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہم اپنے سارے مشاغل کے ساتھ سب سے بڑا کام اللہ کے دین کی محنت۔ اپنے محلے میں چل پھر کے، لوگ دین نہیں جانتے، اپنے محلوں میں چل پھر کے دیکھو۔ بزرگوں، ہم تو ایسے محلوں میں رہتے ہیں کہ مہاراج چلے گا بیچارے بڈھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تھے بیچارے مسلمان، وہ کہتے تھے زندگی میں ہم نے کبھی جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ جمعہ عید ہم کو نہیں معلوم، حالانکہ مسجد کے دیوار سے لگا ہوا مکان ہے، عید کی نماز جمعے کی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی۔ جماعت والے سمجھانے کے لیے بھی جاتے تھے تو صاف کہتے تھے اب زندگی کا کیا بچا، تم جاؤ جنت میں، ہم جائیں گے جہنم میں۔ میں ان سے کہو جہنم کیا معمولی چیز ہے، آگ نہیں برداشت کر سکتا، سوئی نہیں برداشت کر سکتا، مصیبتیں نہیں برداشت کر سکتا۔ ارے پیارے، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا؟ خود جہنم کی آگ خود کو برداشت نہیں کر سکتی، اتنی خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنی خطرناک آگ ہے کہ اگر جہنمی کو وہاں سے نکال کر دنیا کے آگ میں ڈال دیا جائے، چین کی نیند سوئے گا۔ ایک تو یہ گروپ نہیں بنانا تبلیغ میں، کام کا مزاج نہیں، دعوت کا مزاج نہیں، سب کو سمیٹنے کا مزاج بناؤ۔ کیا بناؤ؟ سب کو سمیٹنے کا مزاج بناؤ، سب کو، غریب مالدار تاجر مزدور اچھا برا، یہ اپنے کام کا مزاج، اجتماعیت اس کو کہتے ہیں۔ اپنی دکان ہے کہ بھائی کرانے کی دکان میں سب وضو والے آتے، نمازی آتے کیا؟ ارے بولو نا، بے نمازی بھی آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، دکاندار سب کو سودا دیتا ہے۔ ارے اپنے دعوت کی دکان ہے، پوری انسانیت آئے گی، سب کے لیے خیر کا معاملہ کرنا ہے کہ تیری میری کسی کے ساتھ نہیں کرنی۔ اپنی یہ کام عہدے کا بھی نہیں ہے، مقام کا بھی نہیں ہے، پوزیشن کا بھی نہیں ہے، اپنی حیثیت منوانے کا بھی نہیں ہے، یہ کام تو چھوٹا بن کر مان کر اطاعت سے چلنے کا اور مشورے سے چلنے کا نام ہے۔ یا منمانی نہیں چلتی، یا من چاہی بھی نہیں چلتی، اغراض بھی نہیں چلتے، بڑے پن کی بیماری بھی نہیں چلتی، اور انسانوں کی حقارت بھی نہیں چلتی۔ اللہ گالی نہیں چلنے دیتا، ہم مسلمانوں کو عیب نکال کے بیٹھے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ یک سوئی کے ساتھ کام میں اپنے آپ کو لگاؤ،
سمیٹو اور اپنے آپ کو بالکل کچھ مت سمجھو، ہماری حیثیت کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں ایران کے، سیدھے سادے آدمی تھے. ایک آدمی نے مزدور سمجھ کے گھاس کا گٹھا لاد دیا سر پہ. چلو بولے مزدوری دیں گے شہر میں، اور شہر میں آئے ساتھ میں گھاس کا گٹھا لے کے، اور لوگ ان کو دیکھ رہے، گورنر صاحب سلام علیکم، گورنر صاحب سلام علیکم. اب وہ بیچارہ گھبرایا، ارے گھبراہٹ میں نے گورنر کو مزدور سمجھ کر گھاس کا گٹھا لاد دیا. وہ ڈرنے لگ گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا مت ڈر. میرے نفس نے کہا سلمان تو گورنر لگتا ہے، اب اللہ نے میری گورنری نکال دی. دیکھ تو گورنر ہے، یہ تیرا بھاؤ ہے. ایسی لائن بڑے پن کی لائن کا کام نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے چھوٹا بن کے چل. کس طرح چل؟ چھوٹا. دانا زمین میں گرے گا، سڑے گا، ہزاروں دانوں کی زندگی بنتا ہے، اور اگر نہیں سڑتا ہے تو دانوں کی زندگی نہیں بنتا. عقل اللہ کو پسند نہیں. چھوٹا تواضع سے، پیار سے، محبت سے چلے گا، اللہ تعالیٰ بندوں کو اس پر لا کر کے چھوڑے گی. یہ بہت بڑی اجتماعیت، بڑی طاقت ہے اپنی یہاں، اور اللہ کو بہت پسند. اس لیے اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے؟ ارے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے نا، ہوتا نا بھی گھر میں، ارے بولو نا، نہیں ہوتا تمہاری، ارے بولو نا، ارے نہیں ہوتا کیا؟ کوئی تو ہاں بولتا، کوئی نہ بولتا. ارے کچھ تو کچھ باچا باچی تو ہوتی، یہ نہیں ہوتی. بڑھا بڑھی میں جھگڑا نہیں ہوتا گھر میں، لگتا ہے حالانکہ 40 سال کے ساتھی. یہ تو ہونے والا ہو گیا. بڈھا بڈھی میں جھگڑا ذرا تیز ہو گیا. بڈھی چلی گئی یا بڈھی نے ہکال دیا بڈھی کو، یا بڈھی خود چلی گئی ناراض ہو کے، چلی میرے ماں کے گھر. ہاں یہ نکل کے اب جوڑ کی کوئی شکل نہیں. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ ایک آدمی یہاں کا، ایک آدمی یہاں کا، ایک بڈھے کی طرف سے اور ایک بڈھی کی طرف سے. اب دونوں کو ملاؤ، جاؤ ملو. اب گئے بڈھی کے پاس، کیوں نکالا، تو کیوں آئے؟ کم وقت کا ناز کیا ہے، اس کا باپ ایسا، اس کی ماں ایسی، وہ اجاڑ صورت کا، وہ کالی صورت کا، وہ بھینگی صورت کا. ہاں عورت گالی دینے میں امام ہے. ہمارے مسجد کے سامنے ایک بڈھی رہتی تھی، تسبیح لے کے بیٹھتی تھی گھر کے دروازے میں، لیکن صبح سے لے کے شام تک سارے محلے کو گالیاں دیتی تھی. ارے اماں تمہاری عمر ہو گئی، تسبیح پڑھتی اور گالی دیتی. کون بولتا گالی دیتی؟ اب تسبیح پڑھتی، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ادھر گیا کہ ادھر گالی شروع. بہت گالی دی. میں تھی نپ گئی، نہیں تو کون نپتا اس کے پاس. سن کے آیا اس کے پاس، شوہر کے پاس، کیوں گئی بڈھی تیری، تو نے کیوں نکالا؟ ارے اس کی ذات ایسی، اس کی ماں ایسی، اس کا باپ ایسا، کم اس میں کب اب انسان نے اپنے دیا گالی، اس نے پیٹ بھر کی دی. آپ نے دونوں کی باتیں سنی. تمہیں سچ بولنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، جھوٹ بولنا چاہیے، سچ بولو نا. ہاں اس نے تیرے کو 50 دی، تو نے اس کو 100 دیا، جو جوڑ ہونے کا وہ بھی نہیں ہوگا. اب آئے بڈھی کے پاس، کیا بول رہا تھا وہ نالائق؟ نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ قصور میرا بھی ہے، میں آتا ہوں گھر کے کام کاج سے، یہ کوڑ کرنے لگتی بازو میں بیٹھ کے، میرے کو بھی غصہ آتا ہے، اس کا منہ چلتا میرا ہاتھ چلتا. اب وہ بولی کہ ہاں میرا بھی قصور ہے، وہ آتا بیچارہ کام سے، اس کو گرم چائے دینا، گرم پانی دینا، منہ ہاتھ دھلانا. میں ادھر ادھر کے مسئلے لے کر کے بیٹھتی ہوں، وہ بھی تو آخری انسان ہے، غصہ تو آتا ہی ہوگا اس کو، اس لیے وہ بیچارہ وہ بھی مارتا ہے. میرا منہ بڑا خراب ہے، وہ بھی نرم پڑی، جیسے کہ عورت کی بیماری منہ ہے. عورت کی بیماری کیا ہے؟ اس کا منہ ہے. ایک بزرگ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت شوہر مارتا بہت ہے، ایک تعویذ تو یہ مارنا چھوڑتے. سمجھ گئے اس کی بیماری کیا ہے؟ میں ایک تعویذ دیتا ہوں، لیکن جب تیرا شوہر آئے تو اپنے دانت کے بیچ میں تعویذ، آواز مت نکالنا، کچھ بھی ہو جائے. تو نے آواز نکالی کہ تعویذ کا اثر گیا.
اب اس نے دیکھا ارے کہاں مر گئی کم بخت دکھتی نہیں، ارے کہاں ہو گئی، اس نے 2-4 مرتبہ بگڑا، گالی دیا، یہ اندر سے کھول تو بہت رہی ہے، منہ نہیں کھولتی، کھولا تو تعویذ کا اثر جائے گا، آج جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ اب آپ نے معاملہ صلح صفائی کروا لی اور دونوں سے ملاقات کروا لی۔ فرماتے ہیں یہ جھوٹ جو جوڑ دے اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ پیدا کر دے۔ اللہ کو جوڑ پسند، اللہ کو کیا پسند؟ ہاں جوڑ پسند، اللہ کو توڑ پسند نہیں۔ اور اپنی کام کی طاقت کیا ہے؟ جوڑ، اور وہ بھی دلوں کا، زبان کا، جسموں کا جوڑ نہیں، دلوں کا جوڑ۔ اور کتنا پسند بزرگوں دوستوں، فرمایا اگر 2 بات ادھر ادھر کی کہہ کے جوڑ کرا لے گا یہ بھی نفع کی بات ہے اس کے لیے۔ ایک یہ اس میں جوڑ، اور اس کو سمیٹنے کا مزاج بنائے، اللہ کی بہت پسند ہے۔ اور حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے کہ توڑ ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفسیر لکھ کر جہنم میں گیا ہے، تفسیر بے نقطہ لکھ کر۔ پورے قرآن کی تفسیر لکھی، ایک حرف ایسا نہیں لائے جس پر نقطہ ہو، بے نہیں، جیم نہیں، دال نہیں، زے نہیں، نون نہیں، ایسی بالکل ایک حرف نہیں لایا۔ ایسے قرآن پاک کی تفسیر لکھی بے نقطہ، لاجواب تفسیر، لیکن فرمایا لکھ کر جہنم میں گیا۔ اس کے لیے اس کی وجہ سے امت میں انتشار آیا تھا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ اور فرماتے تھے کہ اکبر کو گمراہ کرنے والے ابو الفضل فیضی دونوں تھے، اللہ نے دونوں کو جہنم میں داخل کیا، اور تفسیر بے نقطہ لکھنے والے بھی یہی ہیں، اکبر کو گمراہ کرنے والے بھی یہی ہیں، امت میں انتشار لانے والی بھی یہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہمارے تمہارے دامن کو اس سے پاک کرے۔ بہت ہوشیار ہو کر چلنے کا وقت ہے، بہت چوکنا ہو کر وقت چلنے کا وقت ہے۔ ہمارے نفس سے بھی تبلیغ کو خطرہ ہے، اور باہر سے بھی نفس سے تبلیغ کو خطرہ ہے۔ بڑے پن کی بیماری آدمی کو مار دیتی۔ اپنے مقام پر ایک تو یہ ملاقاتیں، اور اپنے مقام پر بزرگوں 3 روز کی جماعتوں کو لے کر جانا دیہاتوں اطراف کو بناؤ، دیہاتوں کو ٹھیک ٹھاک کرو، ورنہ بزرگوں صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں دیہات، ان کا کوئی پوچھنے حال نہیں۔ اپنی پوری توانائی، پوری صلاحیت لگا دو، ابھی جماعتیں بنا کر اطراف بھی جاؤ، 3 دن رہو، اپنی دال روٹی پکاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو جوڑو، ان کا کلمہ نماز صحیح کرو، ملاقاتیں کرو، ساتھیوں پر محنت کرو، نقد جماعتیں اٹھا کر اپنی بچیوں میں لے کر کے آؤ، ایسی محنت کرو۔ سمجھدار جماعتیں ہوں گی تو 3 دن میں اتنا محنت کر لے گی کہ سال بھر کا کام ہو جائے۔ مسجد و جماعت پکی کرنا، گشت کو دھکا دینا، تعلیم کی ترغیب دینا، 3 روز کی جماعتوں کا نظام بنانا، کام بڑھاؤ، فکروں کو بڑھاؤ، قربانیوں کو بڑھاؤ، راہوں کی کھولنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور یہ جو تعلیمیں ہیں فضائل کی، اس کو اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں زندہ رکھو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں فرماتے تھے مسلمان کا کوئی گھر نہ بچے جس میں فضائل کی تعلیم نہ ہو۔ ہماری ماں بہنیں تسبیح و تلاوت کا اہتمام، نماز کا اہتمام نہ کرے، ایسا ماحول بناؤ اپنے گھر کا۔ اور فضائل کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے، اور ایمان کا تعلق اعمال سے ہے۔ اور فضائل کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو، اس سے جذبات بنتے ہیں، مزاج بنتا ہے، طبیعتیں بنتی ہیں۔ اگر آدمی فضائل کا سننا چھوڑ دے، آہستہ آہستہ طبیعتوں کی صلاحیت بھی دب جاتی ہے، عمل کا شوق کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی نماز سے بھی دور نکل جاتا ہے۔ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنو، گھر کا ماحول بناؤ۔ یہ بیچاریاں عورت، ان کو اللہ کی بات کوئی بھی نہیں کہتا، یہ بالکل کوئی، دور دور تک بیچاریوں کی زندگی میں دین نہیں، وضو نہیں، غسل نہیں، پاکی نہیں، ناپاکی نہیں، نماز نہیں، تسبیح تلاوت کا رواج نہیں، بیچاریاں کچھ نہیں جانتی۔ 70 سال عمر زندگی کے بیت گئے، شاید زندگی میں عورتوں نے کبھی سجدہ کیا ہو، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، ایمان والو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو دین کے راستے پر ڈالو۔ عورت تو آدھا دین ہے نا، پہلا کلمہ پڑھنے والی عورت، جان دینے والی عورت، مال دینے والی عورت، اولاد دینے والی عورت، سب سے پہلے زمین میں عورت کا خون چکا اللہ کے نام پر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا حق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے عورت عرب کی مالدار ترین عورت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کام کیا ہے ایک زمانے میں رشتے داری پر، اتنی مالدار علم کے نکاح میں آئی، اور جب خدا کا پیغام آیا سب کچھ لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور سب اللہ کے دین کے لیے، عرب کی مالدار ترین عورت، اور اس نے اثرات سے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ وہ جب تک زندہ رہی قریش کی ہمت نہیں پڑی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیں، اتنی مضبوط پوزیشن کی تھی۔ وہ جو بائیکاٹ ہوا نا شعب ابی طالب کے اندر، 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا ہے، 3 سال کے بارے میں آتا ہے عورت عرب کی مالدار ترین عورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کام کیا ہے ایک زمانے میں رشتے داری پر، اتنی مالدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور جب خدا کا پیغام آیا سب کچھ لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور سب اللہ کے دین کے لیے، عرب کی مالدار ترین عورت، اور اس لیے اثرات سے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ وہ جب تک زندہ رہی قریش کی ہمت نہیں پڑی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیں، اتنی مضبوط پوزیشن کی تھی۔ وہ جو بائیکاٹ ہوا نا شعب ابی طالب کے اندر، 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا ہے، 3 سال تک۔ اس میں عمر زیادہ ہو گئی تھی، ذوق آ گیا تھا، 65 سال کی عمر ہو گئی تھی، بلکہ بڑھ گئی تھی شاید۔ آج سراکم 50 کے، یہ 65 کی، آ کے بستر سے لگ گئی۔ روایتوں میں آتا ہے بدن پر کپڑا بھی ڈھنگ کا نہیں تھا، کرتا پھٹا ہوا تھا، اگر یہ حصہ چھپا لے یہ کھل جاتا تھا، اور اس کو ڈھانکو تو یہ کھل جائے، پھٹا ہوا کرتا، اور 3 دن کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اور بستر سے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، کہنے لگی حضور مجھے کوئی شکایت نہیں، اللہ نے میرا سب کچھ اپنے دین کے لیے قبول کیا، اس کا احسان ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور بڈھی کو کیا بار بار یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو کتنی اچھی بیویاں دی، اور میں عائشہ ایسی بات مت کر، اس کی جان مال نے مجھے بہت نفع پہنچایا، اور اللہ کا نظام بھی تو دیکھو، ایک حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اللہ کی ان کی قربانیاں اتنی پسند آئی۔ غالباً کسی بزرگ کا قول حدیث تو میں نے دیکھی نہیں، جس گھر میں خدیجہ نام کی اور لڑکی ہو وہ بابرکت گھر ہے، نام میں برکت ہے، کہ ان میں دین نہیں آنا چاہیے۔ یہ آنے کا راستہ مار پیٹ نہیں، ڈنڈے سے مارو گے نا، ہاں وہ بھی بڑی ضدی ہے، مر جاؤں گی نماز نہیں پڑھوں گی، جو کرنا ہے کر لے، چل، کیا کرو گے آپ؟ نفرت مت لاؤ، بلکہ پیار محبت کے ساتھ راہ پر لاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پسلی سے بنی ہے، کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تیری چھوڑ دو گے تو تیری رہے گی، اس کے ٹیڑھے پن سے نفع اٹھا لو۔ یہ تعلیم بہت جاندار چیز ہے، فضائل کی تعلیم معمولی مت سمجھو، یہ گھروں کے نقشوں کو پلٹ دیتی، آہستہ آہستہ۔ ایک تو تعلیم فضائل کی، اور بزرگوں امت میں گھسنے کا مزاج بناؤ، بیٹھو، دوستی کرو، قریب جاؤ، مانوس کرو، امت کو محنت کا میدان بناؤ۔ طاقت تمہاری میری نہیں ہے، عوام کی طاقت ہے، عوام جس کے ساتھ ہے طاقت اس کے ساتھ ہے، سمجھے؟ تمہاری میری کوئی پوزیشن نہیں۔ آج کا عوام طاقت رکھتا ہے، دنیا کو الٹنا پلٹنا اس کے بس کی بات ہے،
عوام اصل ہے. فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو محنت کا میدان بناؤ اور خصوصی غریب طبقے کو اللہ تمہارے اندرون میں ایسی طاقت پیدا کرے گا ایٹمم کی طاقت بھی کچھ نہیں. غریب طبقے کو محنت کا میدان بناؤ, جاؤ بیٹھو گھسو دوستی کرو, اپنی جیب سے انہیں چائے پلاؤ, وہ چائے پلائے تو ان کی چائے پیو, غریب ہے. ہم لوگ جا رہے تھے ایک مرتبہ زور کی نماز میں ایک جگہ رکے, ایک آدمی کے گھر میں کھانے کی دعوت تھی, اور وہاں زور کی نماز پڑھیں گے چلیں گے میرے گھر پہ کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. جب نماز پڑھی تو بازو میں ایک کام کرنے والا ساتھی رہتا تھا, غریب بیچارہ. نماز پڑھی تو اس نے دیکھا ہم لوگوں کو, کہیں گے مولوی صاحب میرے گھر میں کھانے کو چلو گے؟ کہاں چلیں گے, کیوں نہیں چلیں گے. اب وہ میرا ساتھی جس نے کھانے کی دعوت کی نا, ہر میں یہاں دعوت دے رہا, چپ دعوت کے بچے, تیری دعوت تو روز کھاتے, کس کے گھر میں جاؤ گے؟ میں نے کہا بھائی کیا کرتا گھر میں جانا, غریب کے گھر میں نہیں جانا چاہیے, چل. بیچارہ جھوپڑا تھا اس کا سیدھا سادہ, اس نے بینگن لائے, جواری کی روٹی ہم نے کہا کھاؤ. اب بیچارہ سیٹ آدمی اس کا بینگن کی ترکاری اور روٹی کھائی جاتی کیا؟ کئی دو چارنے والے کیا جاتا ہے. یہ دل جوئی کی بات ہے, غریب آدمی کھا لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر ایک غلام تھا, اس کی دعوت پر آج کے زمانے کے حساب سے 5 کلومیٹر پیدل چل کے تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی دعوت پر. اوپر نگاہ رکھ کر مت چلو, نیچے نگاہ رکھ کر کے چلو. کام نیچے سے اوپر جانا چاہیے, اور کام کا نقصان یہ ہے کام اوپر سے نیچے آئے. ہمارے لیے غریب طبقہ پیر کی طاقت رکھتا ہے. ہمارے شروع میں رکشا والوں کو میں نے جوڑا, تو پہلے قرآن شریف پڑھتے تھے میرے پاس. میں وقت لگا کے آیا تو میں نے کہا بھائیو ذرا تم اپنے ساتھیوں کو رکشا والوں کو جوڑو گے؟ بولے ہاں جوڑیں گے. کب؟ بولے دن میں 10 بجے. کتنی دیر کے لیے؟ بولے آدھے گھنٹے کے لیے, بس اس سے زیادہ نہیں. اور ٹھیک 10 بجے لاؤ. اب وہ جو آئے, آدھی چڈی ٹوپی نہیں, کچھ بھی نہیں, 5 لوگوں کی آدھی چڈی. میرے کو بولنے لگے مولوی صاحب اس کو آپ مسجد میں بٹھاؤ گے؟ میں نے کہا مسجد تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ بٹھائیں گے, کیا بگڑتا ہے تیرا؟ تو مسجد کا احترام جانتا, ہم نہیں جانتے. ہم سے بولتا کہ مسجد میں بٹھاؤ گے, کہ مسجد کا سین ہے وہاں بچھائے کی, وہاں بٹھایا. ابھی غلط ذرا پیر کو گھٹنوں کو ڈھانپ لو. اور کوئی ماشاءاللہ پی کے آیا, کوئی ترنگ میں آیا, غریب طبقہ, میرے مزدوری کرنے والا. لیکن بات سنی, چلیں گے انشاءاللہ ہم جڑیں گے, پھر جماعتوں میں نکلیں گے. نکلے ماشاءاللہ جماعتوں میں جڑے. ارے بڑا اچھا خاصا اجتماع ہوتا تھا ان کا. ہمارے یہاں بدھ کی دن رات کو 12 سے 1 بجے تک 400-500 رکشا لین سے لگتی تھی. 12 بجے سے 1 بجے جس قوم جنات تھے, بولے یہ ٹائم ہماری کوئی گاڑی آنے جانے کا ہے ہی نہیں, اس ہم فارغ ہیں. ایسی قوم تھی. بس وہیں کی ہمت بندی کام کی, یعنی کام کیا جا سکتا ہے اس امت میں. اس امت میں استعداد ہے اللہ کی بات کے قبول کرنے کی. اس کو محنت کا میدان بناؤ, گھروں کی تعلیم کو محنت کا میدان بناؤ. اور بزرگوں آنی جانے والی جماعتوں کا ساتھ دو. ہم کھانا کھلانے کو ساتھ دینا نہیں بولتے. ماشاءاللہ جماعتیں ہماری روٹی کی بھکاری بن کے نہیں آتی, بلکہ ان کا ساتھ دینا, ان کی تعلیم کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کو کام سمجھانا, ان سے کام لینا, ان کو گشتوں میں لے جانا, ان سے ملاقاتیں کروانا, ان کو لے کر کے بیٹھنا. انشاءاللہ یہ بنیں گے, یہ اپنے علاقوں میں جا کر کے کام کریں گے. نہ جانے خدا آپ کی بات کو اللہ کہاں کہاں تک پہنچا دے. ہے بیچارے شیخ نعمت اللہ ترکی ہیں, مدینہ منورہ میں امام ہے. ابھی ہم لوگ ڈھاکے سے ہوائی اڈے پر اجتماع ختم ہوا, دوسرے دن ہوائی اڈے پر آنے لگے, اور لوگوں نے کہا یہ ہڑتال شروع ہونے والی ہے, پھر گاڑیاں بند ہو جائے گی, پھر آپ کی گاڑیاں چھوٹ جائے گی. ہم آپ کو ابھی سے 2-4 گھنٹے باقی بھیج دیتے ہیں, ہوائی اڈے پر بیٹھو. آپ کا ہوائی جہاز 4 بجے, اب صبح 10 بجے پہنچا دیا انہوں نے. رو بھائی یہاں پر کہاں جاتے, بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے. وہ میرے پاس بیٹھے, بہت پرانی دوستی ترکی کے زمانے کی, بیٹھے کہنے لگے, ڈائری نکالی ہوائی اڈے پر کہ میں ترکی میں آپ کے ساتھ تھا. جب یہ باتیں میرے گاڑی اس میں ڈائری میں نوٹ ہے. پھر میں ہندوستان آیا, آپ ہم لوگوں کے ساتھ رہے جماعتوں کے اندر ترجمان بن کر. اس وقت کچھ باتیں میں نے ڈائری میں نوٹ کی,
اور میں پہلا آدمی ہوں جو چین گیا ہوں، جماعتوں کے جانے سے پہلے میں گیا ہوں، اور میں 70,000 قرآن لے کر کے گیا. کتنے؟ 70,000. ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے. یہ روس نہیں ٹوٹا تھا. اس زمانے میں ایک آدمی نے یہاں سے جاتے وقت بہت اچھا خاصا قرآن کا ذخیرہ لے گیا تھا. جب ماسکو کے ہوائی اڈے پر اترا تو اس نے پوچھا کسٹم والے نے اس میں کیا ہے؟ بولے قرآن ہے. اس نے ایک دوسرے مسلمان کو پکڑ کے کیا بول رہا؟ اس میں کیا ہے؟ بولے قرآن ہے. قرآن ہے. اس نے پھر اس میں قرآن ہے. بس اس کے آنکھ میں آنسو آئے. اس نے اٹھا لوٹا. سب سے بڑا تحفہ ان کے لیے قرآن ہے. تو میں پہلا آدمی اور کو دیکھو امیر صاحب یہ ساری باتیں میں نے وہاں کہی ہیں جا کر. تو چلو بھائی اپنے کو تو جاننا نہیں، وہ بات تو پہنچی. یعنی ہماری بات اللہ کہاں تک پہنچائے گا؟ اور یہ اپنی آخرت کی نیکی ہے مجھے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کام دیا ہے آخرت کے اندر. تو بزرگوں اپنی بات صحیح طریقے سے کہو. ہماری بات بہت دور تک جا سکتی ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے. ان سے بیٹھ کر بات سمجھاؤ، سمجھائش کرو. یہ نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے پتہ نہیں. یہ اللہ کی بات لے کے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ٹھیکیداری نہیں. ارے زبان والے رہ گئے، ملک مال والے رہ گئے. اللہ نے غریب لوگوں سے اپنے دین کا کام دیا جنہیں ڈھنگ کی بات بھی کرنی نہیں آتی. لوگ صورت دیکھتے رہتے کیا بات کر رہے، ڈھنگ کی اردو بھی نہیں ان کی. اردو والے تو رہ جا اپنی جگہ پر، مال والا رہ جا تو اپنی جگہ پر. ہم جس سے چاہیں اس سے کام لیں. لے سکتے نہیں لے سکتے. اللہ وہی قدرت طاقت والا ہے. اس نے ابابیل پرندوں سے کام لیا، اس نے بندوق کا کام لیا ابابیل پرندوں سے، اور اس کے چونچ میں اور اس کے ہاتھ میں کنکریوں سے اللہ نے گولی کا کام لیا. دنیا میں آج تک کوئی ایسی گولی ایجاد نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کو لگ کر پھر دوسرے کو لگ جائے. وہ ایک کو لگی کہ ختم. پرندوں کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں ایسی کنکریاں اللہ نے دی، اور ابراہ کے ہاتھی کے کھوپڑی پر لا کر انہوں نے کنکریاں چھوڑی. وہ کھوپڑی کو پھاڑ کر اور سیدھا نکل کر اس میں زمین میں دھستی تھی، اور آدمیوں کے سروں کو پھاڑ کر، پیٹ کو پھاڑ کر، اور ہاتھی کا پیٹ پھاڑ کر اور زمین میں دھستی چلی جاتی تھی. خدا چاہے تو کنکری سے گولی کا کام لے، اور بابیل پرندوں سے بندوق کا کام لے. اتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہے اللہ. جس سے چاہے اس سے کام لے. ارے دعوت نے زبان کی، زمین کی حدوں کو توڑا ہے. زبان کی حدیں بھی ختم. سٹیا پڑیا گڑیا لوگوں کی بات کرنے والوں سے دین کا کام دیا. اب لوگ دیکھ رہے بیچارہ بیان کر رہا، بولے نماز نہیں پڑھے گا، جب قبر میں جائے گا فرشتے اس کو کچا کچا ماریں گے. اب لوگ بولتے یہ کچا کچا کیا ہے؟ ڈھنگ کی اردو بھی بولنے نہیں آتا. اب یہاں کے کچھ لوگ ہیں بیچارے اردو کی جانے والے، بولے ہمارے مستقر پہ، ہمارے مستقر پہ. لوگ بولنے لگے قرآن پاک کی آیت ہے کیا یہ کوئی؟ نہیں. بولے پھر مستقر مانے ہمارے ٹھکانے پر. بولے ایسا بولو نا. بولے ہم سمجھو کو قرآن پاک کی آیت ہی بول رہے. مستورات نہیں معلوم، مستورات نہیں معلوم. ایک جماعت آئی عورتوں کی، ساتھی بولے میں مستورات کی جماعت آئی. ایک آدمی بولنے لگا ان کے مستورے کہاں ہیں؟ مستورے مردوں کو مستورے ایسی اردو بھی ڈھنگ کی نہیں آتی. اللہ میاں بتا رہا جس سے چاہے ہم کام لیں، جس سے چاہے ہم کام. ہم بڑی قدرت و طاقت والے ہیں. ان کو سمیٹنا، ان کی تعلیم کرنا، تربیت کرنا، ان کو ہم نے سمیٹ لیا. انشاءاللہ پچھلے آنے والی قوموں کو خدا بھیجے گا. ایک تو یہ کام اپنی بستی میں کرنا. اپنی بستی میں 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرنا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ بھائی 100% بستیاں نمازی بنے. ہم کر کے بتلائے سا خصوصیت کے ساتھ. جیسے آپ کی یہ کلون بستی ہے، 150 گھر ہے، محنت کر کے اس کو 100% نمازی بنایا جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی بستیوں کو، جب چھوٹی چھوٹی بستیاں 100% نمازی ہوگی تو بڑی بستیوں پر اس کے اثرات پڑیں گے. کوئی بے نمازی نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بے نمازی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. صحابہ فرماتے بیمار بھی
کمزور بھی ہم اسے اٹھا کر صفوں میں بٹھا دیتے تھے. ایک تو نماز، تسبیحات کی پابندی، اللہ کا ذکر روزی کو کھینچتا ہے، بری موت سے حفاظت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اللہ کرنے والا ہنستا ہوا جنت میں داخل ہوگا. اور دیکھو الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا زندہ اور جو اللہ اللہ نہ کرے اس کی مثال مردہ کی ہے. تسبیحات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو. نہیں پڑھنا آتا ہے تو سیکھو، اور اللہ ہمت طاقت توفیق دے. رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا، کیا کرنا، جتنا بھی اللہ موقع دے دے، ایک یعنی 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی موقع مل جائے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو. یہ بھائی ہمارے کچھ مذاکرے کی باتیں ہیں، اپنے بچیوں میں جا کر کرنا، اور یہ جماعتوں میں جانے والے اپنے اوقات کو لگانا. اگر ہمارا کام آگے بڑھا، فکریں آگے بڑھی، قربانی آگے بڑھی، کام کا مزاج ہے یہ فطروں پر غالب آتا ہے، اور جب کام کمزور ہو تو فطرے اس پر غالب آتے ہیں. کرو گے بھائی فکر؟ اب بتاؤ بھائی کوئی وقت دینا چاہے 4 مہینے 40 دن، ہمت کر کے بتاؤ، انشاءاللہ میں تیار. بولو.